بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف جموں کشمیر. میں ہوں مرزا شفیق اور میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری، سچ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ. محترم ناظرین سامعین، ہمارا پروگرام پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، اور آج ایک بیان دیا تھا کل DGISPR نے، اس پہ بھی بات ہوگی. اور پھر ان کے مد مقابل وہ کہتے ہیں جب شعر پڑھا جاتا ہے پھر شعر کا جواب شعر سے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں رد بنتی ہے. تو اسد عمر فرماتے ہیں کہ DGISPR کو سیاسی معاملات کی تشریح نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہمارا جو بیانیہ ہے، جو ہم نے ایک بنایا ہوا تھا، وہ ایک جھوٹا وہ جو سیفر پہ کہ وہ سازش مداخلت، تو انہوں نے کہا نہ سازش تھی نہ مداخلت تھی. ہم نے کسی سروس چیف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سازش مداخلت، یہ عام سا بریف تھا، عام سا لیٹر تھا، اور یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو فرمایا DGISPR نے، میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے. اسد عمر کہتے ہیں کہ وہ آپ جو ہے نا یہ معاملوں کی تشریح نہ کیا کریں، یہ ہم بہتر تشریح فرمات کریں گے، ہم خود ہی جو چاہیں کر سکیں. یعنی ہم جڑا، اور میری والدہ جو نا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو کسی چیز سے منع کرتے تھے تو ہم نہیں ہوتے تھے. پھر وہ جوت ترپڑ ہوتا ہے، چھوٹا موٹا تھپڑ مار دیا، جوتا مار دیا، کوئی سوٹی مار دی، تو اس کے بعد پھر حالات معمول پہ ہو جاتے تھے، ہم پھر وہی کام بڑی بار رضا و خوشی کرتے تھے. پرویز الہی صاحب نے، ان کو میرا خیال ہے بہت عزت تھی، پتہ نہیں کیا ان نے کیا، کہ گورنر جو ہے نا پنجاب کے، انہوں نے اپنے خصوصی جو RD اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، شوکت صاحب سے بات کروں گا آدمی چل کے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم. گورنر صاحب نے اپنے جو ہوتے اختیارات سوابدیدی ان کو بروئے کار لایا. پنجاب اسمبلی کی آزادہ نے سیٹ کو ختم کر دیا. سیکٹری قانون کو خصوصی اختیارات سونپ دیے. اسپیکر اور سیکٹری اسمبلی کے اختیارات کو محدود کر دیا. سیکٹری اسمبلی محمد خان پٹی کو محکمہ قانون کے تابع کر دیا گیا. اور سیکٹری احمد رضا جو قانون کے ہیں، یہ بڑے اچھے انسان ہیں جی، یہ گجرانوالہ سے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، اور یہ تمام معاملات دیکھیں گے. تمام گزٹ نوٹیفیکیشن، اجلاس کا بلانے کی اپیل کرنا، اجلاس کو ڈیلے کرنے کی اپیل کرنا، ساری وزارتیں سیکٹری قانون جو وہ کرے گا، اور سیکٹری قانون ہی نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. ایک تو بات ہوگی یہ. اور ایوان اقبال میں بجٹ وغیرہ پاس ہو گیا، اور انہوں نے ساتھ ہی دعوت بھی دی اس کو پرویز الہی کو کہ آپ آ کے اجلاس کی صدارت کریں. کس نے دعوت دی؟ سیکٹری قانون نے، وہ اختیارات کے تحت جو ان کو بتائے گئے تھے. تو یہ نہیں گئے، بجٹ پورا ہو گیا، پیش ہو گیا. میرا خیال ہے کہ مملکت خداداد پاکستان، اس کے معاملات بھی ایسے ہیں جو خدا داد ہیں، اور خدا داد چیزوں کا پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا. جب چاہے لے لے، جب چاہے دے دے، جب چاہے سیلاب لے آئے، جب چاہے بجلی کڑک جائے، زلزلہ آ جائے. تو اب شوکت صاحب کوئی لمبی تشریح ہے چھوٹی موٹی کریں گے اس پہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بات یہ ہے جی کہ بجٹ جو ہے وہ پنجاب کا، یعنی ظاہر ہے کہ ایک بحرانی کیفیت تھی، اور اسپیکر صاحب جو ہے وہ جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا پنجاب اسمبلی کا جس میں بجٹ پیش کیا جانا چاہیے تھا، یہ باقاعدہ پروسیجر لے ڈاؤن ہے ان کانسٹیٹیوشن کہ جس دن جو ایجنڈا رکھا جائے گا وہی ڈیبیٹ ہوگا. اس کے علاوہ کوئی ایشو ڈیبیٹ یا ڈسکشن نہیں ہوگا. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو ڈیبیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے. اور حکومت کا کام ہے بجٹ پیش کرنا، اپوزیشن کا کام ہے اس سے وہ چیزیں نکالنا جو عوام کے حق میں نہیں ہے، یا جو بھی ان کی سوابدید ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اور کس کو نہیں بہتر سمجھتے. یہ رائٹ اپوزیشن کا ہوتا ہے اس پہ جائز اعتراضات اٹھانا. انفارچونیٹلی
وہ مرحلہ جو ہے وہ اسپیکرز جو پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے آنے نہیں دیا، اور 2 دن بس اسی طرح کا تکرار جاری رہا، پھر ملتوی ہوتے رہے اجلاس، لیکن بالآخر گورنر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ یہ بھی گورنر کو کانسٹیٹیوشن نے یہ رائٹ دیا ہے، کیونکہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اسپیکر طلب نہیں کر سکتا، گورنر طلب کرتا ہے، گورنر باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ اور اس میں ایک اور میں بات بتاؤں کہ اگر اسمبلی کا سیشن جاری رہو تو گورنر از خود یعنی سو موٹو لے کے تو اس اجلاس کو ملتوی نہیں کر سکتا۔ جی جی، اور جب اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے گورنر اگر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو اسمبلی ہے اس کا جو اجلاس ہے وہ قائد اور ضوابط کے مطابق نہیں ہے، تو یہ اسپیکر کو گورنر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو غیر معینہ مدت کے لیے بھی ملتوی کر سکتا ہے، اس کی جگہ بھی وینیو بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور نیا اجلاس بھی بلانے کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب یہ تو وہاں کے کورٹس دیکھیں گے کہ آیا سیشن ختم ہو گیا تو اس وقت جاری ہوا، ڈیورنگ سیشن جاری ہوا، یہ نوٹس جو گورنر کی طرف سے ہے۔ ایک اس میں یہ بھی ایک بڑی سینسیٹیو قسم کی باریکی ہے کہ اگر اسپیکر اجلاس ملتوی کر دے اور اگلی ڈیٹ دے دے تو اس عرصے کے اندر بھی گورنر جو ہے وہ وینیو کو چینج نہیں کر سکتا اور اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بھی اختیار ہے گورنر کو، لیکن کیا اختیارات گورنر کے پاس ہیں اور کیا اسپیکر کے پاس ہیں، یہ سارا کچھ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی بھی نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ گورنر نے اپنے اختیارات سے زیادہ استعمال کیے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن میں ان کا حق نہیں تھا اس کو استعمال کیا ہے، تو کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا۔ بٹ اینی ہو بجٹ پاس ہو گیا، جو کچھ انہوں نے عوام کے لیے دینا تھا وہ بجٹ میں رکھ دیا، جو ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے ان سب پہ، پینشنیں کس کو دینی ہے، تنخواہیں کس کو دینی ہے، تنخواہوں میں اضافہ کتنا کرنا ہے، ظاہر ہے ہم ان باریکیوں میں نہیں جائیں گے۔ ہاں ہم بجٹ کے حوالے لیکن سے اچھا اضافہ کیا ہے اپنا اوور ویو دے سکتے ہیں کہ ان حالات کے اندر یہ بجٹ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی زیادہ اہم چیزیں نہیں ہو سکتی تھی یا ہو سکتی تھی، یہ ایک سوال دیگر ہے۔ اچھا یا برا کہنے کا رائٹ جو ہے وہ دراصل عوام نے دیکھنا ہے کہ بجٹ میں جو کچھ عوام کے لیے رکھا گیا ہے وہ بہتری ہے یا نہیں ہے۔ کتنا غیر پیداواری مدوں کے لیے بجٹ رکھا گیا، پیداواری مدوں کے لیے کتنا رکھا گیا، روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے ہے، خاص کر کے چونکہ اب ظاہر ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس یہ سبجیکٹ چلا گیا ہے، تو صحت کا بجٹ میں جہاں ایک مرکزی لیول پہ اوورال چونکہ مرکز پورے ملک کو سپروائز کرتا ہے تو انہوں نے دینا ہوتا ہے، پھر صوبوں نے اپنے بجٹ میں سے تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے کیا بجٹ دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ڈیٹیلز آج سارا کچھ جو ہے وہ ٹی وی پہ ہی آیا ہے، تو اس لیے اس کی ڈیٹیلز تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے بہت زیادہ، سوائے چند ایک موٹی باتیں کہ پینشنوں میں 5% اضافہ کیا گیا ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں شاید 15% اضافہ کیا گیا ہے،
اور دہاڑی دار مزدور کے لیے 20,000 سے بڑھا کے 25,000 کر دیا گیا ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ کچھ سیکٹر میں 30 اور کچھ میں وہ ایسے ہے بس. تو اینی ہو آئینی بحران موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ جب سیاستدان آپس میں مکالمہ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف انتقام کی آگ میں جلتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر سپیس جو ہے وہ ان قوتوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہیں یا تو ہم غیر جمہوری کہتے ہیں یا پھر ریاست کے وہ ادارے جن کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے لیکن ان کا دائرہ بڑھ جاتا ہے. اس اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو بحران ہے وہ موجود ہے. اب یہ لنک ہو رہا ہے پنجاب سے ریلیٹڈ کہ فیصلہ کرے گے وہ ضمنی الیکشنز کی کون سی پارٹی پاپولر ہے اور کون کی نہیں ہے. ایک بار میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے پارٹیوں کی پاپولیرٹی بھی اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو مقامی کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں کینڈیڈیٹ کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے پارٹی نے پٹ کیا ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں. اور پھر پاکستان کے اندر الیکشن میں برادریاں بھی بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں. ہم برادری کہتے ہیں لیکن بیسیکلی جو ٹرائبل شناختیں ہیں اگر اس شکل کا ٹرائبل ازم نہیں ہے لیکن برادری ازم کے ایک فرد جو ہے وہ اگر چودھری ہے جاٹ ہے تو اس حلقے کے اندر جو جاٹ ووٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کینڈیڈیٹ ان کی ذات سے آرائی ہے سید ہے دوسرے تیسرے. تو ابھی تک تو پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ اپنی ابتدائی شکلوں کے اندر ہے جس میں اس کو بہت آئیڈیلی نہیں دیکھا جا سکتا. اور پھر یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی کے مخالف فورسز ہیں وہ زیادہ طاقتور بھی ہیں اور زیادہ وسائل والی بھی ہے اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا جو گندا رول ہے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے بجائے جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے جو اپنے اپنے بیانیے ہیں اور پھر بیانیوں سے پیچھے بھی ہٹتے ہیں اور پھر یو ٹرن بھی مارتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں پالیٹکس کو جو ہے وہ سٹیبلٹی نہیں دیتی. ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایسے اقدامات پولیٹیکل پارٹیوں نے نہیں کیے جس سے کہ پاکستان کے اندر ایک مکالمہ ہو اور پاکستان کے جو فوری مسائل ہیں ان مسائل پہ ایک کھلے عام ڈیبیٹ ہو. ڈیبیٹ کا ماحول ختم ہو گیا ہے اور اب جتنا کچھ بھی ہے ایک دوسرے پہ جتنا گند پھینکنا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوبس کے لیے اور عام آدمی کو سچ تک پہنچنا بہت مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ اگر آپ ایک یوٹیوبرز کو سنیں گے تو وہ تو اس طرح پر لگتا ہے کہ جیسے بس طوفان آنے والا ہے. اب یہ ہے کہ سارے جو ہے وہ اس کے جتنے بھی جن کو وہ مخالف کردار دیتا ہے یہ تو اب دفن ہونے والے ہیں اور کسی ایک پارٹی کو اتنا عروج دے دیتا ہے. اچھی یا بری بات یہ ہے کہ اب ملٹری کے کردار پہ بھی کم از کم یوٹیوب کی حد تک ہے کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا میں اور وہ چیزیں جو حکمرانوں کی آپسی لڑائی کے نتیجے میں جو پہلے بہت مقدس یا سیکرٹ ہوتی تھی وہ بھی عوام کی دسترس میں آ گئی ہیں. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ تو آپ کو عمران خان کو دینا پڑے گا. پہلا کریڈٹ پہلا پتھر جو ہے وہ تو مارا تھا نواز شریف صاحب نے جس میں انہوں نے تین بڑی معروف اصطلاحیں ان کی جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی کوٹ ہوتی ہیں. ایک تو انہوں نے 2 آرمی آفیسرز کے الیکشن کے کردار پر سوال اٹھایا تھا جنرل باجوہ پہ اور جنرل فیض حمید پہ اور ساتھ میں یہ بھی وہ کہ عدالتوں پہ اثر انداز یہ لوگ کس طرح ہوتے ہیں اور عدالتوں سے فیصلے کس طرح حق میں یا مخالفت میں دلواتے ہیں. اور اس ایک پورا عہد میں ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں اگر انہوں نے فرض کریں کہ کوئی ایک ٹائم اعلان بھی کیا ہوا کہ اس وقت ہم فیصلہ سنائیں گے
تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو سے لکھا ہوا فیصلہ اس مقررہ مدت کے اندر آ جائے گا، ہم پڑھ لیں گے اور ہم سنا دیں گے. لیکن جب وہ ڈیلے ہوتا ہے تو پھر فیصلہ بھی ڈیلے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک چیما گئیاں اور شروع ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے یہ تو جو لوگ وہاں انصاف کے عدالتوں میں بھگت رہے ہیں تو ان کے اپنے تجربات اور اپنا کانشیسنس ہے، اور اس کانشیسنس کے مطابق لوگوں کی اپنی اپنی آرائیں ہیں. جی پھر نواز شریف صاحب نے ایک کہا کہ اس ملک کے اندر خلائی مخلوق ہے، یعنی انہوں نے ذرا انڈائریکٹ وے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو خلائی مخلوق ہے دراصل اس سارے نظام کو سپروائز کرتی ہے اور لوگوں کی لائلٹیز کو بدلنے کے لیے نیب کو بطور ایک ٹول استعمال کرتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اب کچھ ادارے کا جو رول اس طرح بن گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اب اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ، کیونکہ اس سے پہلے بیانیہ ہوتا تھا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، یعنی سیکورٹی کے ادارے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے بھلا ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا. تو اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ کا بھی بیانیہ نواز شریف صاحب نے دیا. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو جمہوریت یہ چاہتے تھے کہ جاتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا پورا مضبوط ہو اور اس کا فیض جو ہے وہ سول سوسائٹی تک پہنچے. ان کے لیے وہ ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر رہنے والے شخص کا بیانیہ جو ہے، جس میں انہوں نے جو معروف بیانیہ کے حوالے سے وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ تھا ووٹ کو عزت دو اور عوام کی یعنی سپریمیسی قائم کریں گے تھرو بیلٹ، اور بلٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا. لیکن ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بیانیے کی جو قیمت لوگوں نے چکائی ہے وہ بھی ایک تاریخ ہے، اور اس بیانیے سے انہی کے اپنے فالوورز نے کہاں کہاں کمپرومائز کیے ہیں وہ بھی ایک داستان ہے. اور خود نواز شریف صاحب نے بھی کہاں کہاں ڈیل اپنے بیانیے کے اندر پیدا کی، یہ بھی واضح ہے. ہم اس کو حالات کا جبر نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس مفاداتی لڑائی کے اندر کہاں پیچھے ہٹنا ہے کہاں آگے بڑھنا ہے یہ اس پالیسی کا حصہ ہے. لیکن یہ ہوا ہے. عمران خان صاحب جو 3.5 سال تک ایک پورے زور شور کے ساتھ کہتے تھے کہ وی آر آن دا سیم پیج، یعنی ملٹری اور پی ٹی آئی کی حکومت یہ ایک پیج پہ ہے، اور اس میں وہ اضافہ یہ کرتے تھے کہ ملٹری کبھی بھی سویلین حکومتوں کے خلاف نہیں ہوتی ہے بشرطے کہ وہ کلین ہینڈ ہو، ان کے ہاتھ جو ہے وہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے نہ ہوں. اور دیکھیں میں ایک کلین آدمی ہوں، میں کرپشن نہیں کرتا، تو اس لیے فوج میرے ساتھ ہے. اپوزیشن پارٹیوں نے یہ باتیں ہم کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں، لیکن دوبارہ اس سیکوینس میں کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال ان کو ریپیٹ کیے بغیر آپ اگلی بات بھی نہیں کر سکتے. تو پی ڈی ایم کے نام سے ایک الائنس مارز وجود میں ہے، جس میں غالباً 9-10 سے 11 پارٹیاں، اور بعد ازاں کچھ باتوں پہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اس اتحاد سے باہر نکل گئی. عمومی طور پہ یہ سمجھا گیا کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے یہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کا وزن اٹھانے کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے، اور نیشنل عوامی پارٹی بھی. حالانکہ نیشنل عوامی پارٹی کی ایک بڑی
लंबी हिस्ट्री है एंटी एस्टेब्लिशमेंट की, और प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स में हमेशा वो फ्रंट लाइन रही है, और पीपल्स पार्टी की भी नो डाउट के कुर्बानियों की एक तारीफ है। अब वो कुर्बानियां उनसे जबरदस्ती ली गई या उन्होंने वलंटियर ले दी, इस पे तो बहस की जा सकती है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की जदोजहद की भी अपनी एक तारीख है। और बज़ाहिर चूंकि जो पीडीएम में बाकी मानदा पार्टियां थी, उनका ये ख्याल था कि हम रिजाइन दें असम्बलियों से, लॉन्ग मार्चेस करें और एंड ऑफ द डे एक धरना दें, और उस धरने के नतीजे में उस वक्त तक वो धरना जारी रहेगा जब तक कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा नहीं होता। इसमें आपको देखें कि पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनके धरने की या जिनके लॉन्ग मार्च की नून लीग ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी बज़ाहिर तो सपोर्ट की, लेकिन प्रैक्टिकली कोई हिस्सा नहीं लिया सिवाय तकरीरों की हद तक। अक्टूबर 2019 वाला जी। अब वो कहानियां भी लोगों की बनती रहेगी, उस वक्त उनके साथ कुछ वादे वहीद हुए जिसमें यही था कि इमरान खान साहब की हुकूमत कायम रहेगी। आप जाएं और मार्च में आप इलेक्शन हो जाएंगे। या एनीहो, ये सब वो पार्टियां थी जिनके वक्तन एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ना कुछ वादे किए थे। हम ये तो कह नहीं सकते कि इमरान खान ने बरह रास्त इन पार्टियों से कोई नेगोशिएशन की और इनको कोई वादा वाहिद इनके साथ किया, लेकिन इमरान खान के ब्याह पे या तो यही चौधरी बरादरान जो काफी क्यूली के हैं, ये लोगों से बातें करते रहे, तो या एस्टैब्लिशमेंट के जो अपने जराए थे उनसे बातें करते रहे। कई लोगों ने शायद उनकी बातों को बिलीव किया, कई ने नहीं किया। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई कि जिसमें ये पार्टियां जो अपोजिशन से तल्लक रखती थी और पार्लियामानी पार्टियां थी, इन्होंने अपने वो इस्तीफों वाले और ये सारी चीजें, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसमें सबसे बड़ी मोतरस थी इस्तीफों से। वो कहते थे कि देखिए आप जो पार्टियां हैं, आपको तो खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास तो एक गवर्नमेंट है, तो इस्तीफे देना कोई कोई मसले का हल नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि तैयारी करते हैं नो कॉन्फिडेंस पे। और ये आप कह सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के को चेयर है, वो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि हमारा पहला ऑप्शन ये होना चाहिए, और बल्कि उस ऑप्शन में वो कहते थे कि हमें इसका आगाज जो है वो पंजाब से करना चाहिए। बहरहाल कट शॉर्ट टू बी ब्रीफ कि जब इन पार्टियों ने ये इत्तेफाक कर लिया कि हमने अब तमाम वसाइल नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए वो करना है, तो ये मसला भी थ्रू डिबेट रिजॉल्व हो गया कि पंजाब से नहीं बल्कि इसका आगाज मरकज से ही होगा, क्योंकि अगर मरकज में एक हुकूमत होगी तो वो पंजाब में जो है वो मोशंस को नाकाम भी बना सकते हैं। यानी वो इस पे सब भी लोगों ने इत्तेफाक कर दिया। अब जो कोई कुछ कहे, मैंने ये बात कही थी, कई लोग होते हैं ना कि जब वक्ती तौर पर कोई रुकावट आती है तो वो ये कहना शुरू कर देते थे मैंने तो ये कहा था, उस वक्त आप लोगों ने गलती की। बहरहाल ये एक तरह का कलेक्टिव विजडम था अपोजिशन पार्टियों का कि वो शुड मूव फॉरवर्ड और नो कॉन्फिडेंस करते हैं। अब इसमें नेगोशिएशंस होते रहे और कई जो इमरान खान के साहब की हुकूमत के जो इत्यादी थे उनको इन्होंने एग्री कर लिया कि ये नो मोशंस में इनके साथ खड़े होंगे, जिसमें एमक्यूएम थी, बाप पार्टी के कुछ 4-5 मेंबर्स थे, और काफ लीग के साथ भी आप कह सकते हैं कि एक तरह का माइडा हो गया था। एक दूसरे को मिठाइयाँ, एक दूसरे को मुबारकें दे दी गई थी, और उस अरेंजमेंट के तहत शाहब अपने हम परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना था पंजाब का। और ये सभी पार्टियों ने एग्री कर लिया कि ओके हम ब्रॉडर काज, जो उन पार्टियों के नजदीक ब्रॉडर काज है, हम उसको कहें या ना कहें, उसके तहत एग्री कर लिया था। लेकिन बीच में कोई कॉल आ गई और परवेज इलाही साहब जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस कॉल की वजह से फौरी तौर पर बनी गाला पहुंचे। बनी गाला से उन्होंने इमरान खान साहब ने उस्मान बुजदार को बुला के एक इस्तीफा उनके हाथ में दे दिया, और उसके बाद जो है वो उनको कहा कि वो क्यों
ہم آپ کو چیف منسٹر بناتے ہیں. اب جناب وہ چلے گئے. حالانکہ انہی کے کہنے پہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن موو کروائی گئی تھی امیڈیٹلی. ابھی اس وقت پنجاب میں ابھی یہ پورے طریقے سے تیار نہیں تھے، لیکن یہ موو تھی چودھری پرویز الہی صاحب کی کہ ایسا نہ ہو کہ چونکہ وہ گورنر ان کا ہے تو یہ اسمبلی کو، پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے. تو لہٰذا اگر نو موشن ہو جائے گی تو پھر اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا آپشن کانسٹیٹیوشنلی ختم ہو جائے گا. یہ آپ کے ناظرین کی ایک ریفریزنگ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی میموریز کے لیے بنتا. اب اس کے بعد جو کھاٹ چھاڑ ہوئی تو وہ الٹیمیٹلی جو اپوزیشن پارٹیاں تھی انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو کر دی. آئی تھنک کہ 8 مارچ کو، 8 مارچ ہی تھی نا جی. تو جب 8 مارچ کو جو ہے نا پیش ہوئی تو اس کا کوئی کچھ جو تخمین ہے جو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، ظاہر ہے یہ سارے لوگ اسمبلیوں کے ممبر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہ ہوگی تو کتنے دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ اس موشنز کے حوالے سے سیشن ہوگا. ہوتے ہیں نا وہ 3 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے پھر تو یہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی اس میں تو آپ نے لیکن 3 ہفتے عمران خان صاحب کو اپنی میجورٹی دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. اصل میں جو ان کی میجورٹی ہے اس کے اگینسٹ جو ہے یہ اپوزیشن پارٹیوں کی ذمہ داری تھی، کیونکہ جب آپ کانفیڈنس موشن موو کرتے ہیں تو پھر اپوزیشن پارٹیوں کو اپنی میجورٹی ثابت کرنی ہوتی ہے. ایسے ہی جیسے کانسٹیٹیوشن میں جو گورنمنٹ ہوتا ہے، جو بجٹ میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بجٹ پاس کروائے. اگر خدا نہ خواستہ بجٹ پاس نہ ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف آٹومیٹکلی نو کانفیڈنس ہو گیا ہے. تو پھر پریزیڈنٹ ان کو کہتا ہے کہ جناب آپ کانفیڈنس کا ووٹ لیں. جب کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے لیڈر آف دا ہاؤس کو کہا جائے تو پھر میجورٹی انہوں نے ثابت کرنی ہوتی ہے. اینی ہو اس کو جس طرح ڈیلے کیا گیا، جس طرح کی باتیں ہوئی اور الٹیمیٹلی کانسٹیٹیوشن کی کلوز 5 کے تحت ایک بیان جو ہے وہ دے دیا گیا کہ جناب یہ غداری ہو رہی ہے ملک پہ، اور ایک بات آ گئی کہ جی باہر سے کوئی سازش ہوئی. اب میں تھوڑا سا سازش کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک ہوتی ہے کہ فرض کریں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں پرائیویٹلی، جہاں آپ نے میری گفتگو کو ریکارڈ نہیں کیا، کیونکہ ریکارڈ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو گفتگو کر رہا ہے تو آپ اس سے پرمیشن لیں. اب غیر قانونی طور پر میری گفتگو کو ٹیپ کریں گے تو قانون کی زد میں آئیں گے، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کی پرائیویٹ گفتگو کو آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے. لیکن اگر میری گفتگو کے نتیجے میں آپ نے یہ دیکھا کہ میرا جو بیانیہ ہے یہ درست نہیں ہے، اور آپ نے اپنے کسی ادارے کو فرض کریں، آپ نے کسی اپنے چینل کو کہا کہ بھئی اس شخص نے یہ باتیں کی ہیں جو بہت خطرناک ہیں اور اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ ہمارے ادارے پہ بہت برے پڑیں گے، تو لہذا ہمیں اس کے لیے کوئی حکمت عملی ترتیب دینی پڑے. تو یہ آپ کی فائنڈنگز ہیں. بیسیکلی فرض کریں کہ میری گفتگو کا جو سیاق و سباق ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے یہ بات کتنی ایک خطرناک ہے یا کتنی ایک درست ہے. تو اب یہ ہے کہ جو امریکن انوائے جو بات کر رہا ہے پاکستان کے سفیر سے، تو پاکستان کے سفیر نے کوئی وہ ان سے ہونے والی گفتگو کی کوئی ویڈیو بنا کے نہیں بھیجی، بلکہ اور یہ ملکوں کا اپنے سفیر پہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ اس کو ریکارڈ میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق جو اس کی سجیشنز ہوتی ہیں اس پہ وہ پالیسی بناتے ہیں کہ جو کوئی اعتراضات ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ لیٹر تو اب سبھی کے پاس ہے جس میں کوئی عدم اعتماد کی بات نہیں ہے. ہاں شاید
اور یہ بات کرینہ قیاس ہے کہ اس نے کہا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیاں ہیں ان پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کے اور امریکہ کے اچھے تعلقات نہیں ہو سکتے باہر. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے کہا ہو کہ جب کوئی نئی حکومت آئے گی تو ان تعلقات کو دیکھا جائے گا, شاید وہ بہتر ہو جائے گا. اب سفیر نے اپنی حکومت کو بھیج دیا. ظاہر ہے کہ جب بھیجتا ہے سفیر تو سب سے پہلے یعنی یہ آتی ہے کس میں, ایسے وزارت خارجہ میں. ایسے ایسے کوڈ ورڈز میں کہ جس کو ٹرانسکرپٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے بھی کچھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو ٹرانسکرپٹ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں نا اس ڈی کو, کوڈ, پھر ان کے اس ٹرانسکرپٹ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں. جی جی تو وہ کوڈ کر کے تو پھر وہ متعلقہ اداروں کو بھیجی جاتی ہے, جس پر بیسیکلی وہ تو باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے محکمے کو بھیجے جس کا نام ہے وزارت خارجہ. جی خارجہ کے افسران دیکھتے ہیں اور وہ اس کو پٹ اپ کر دیتے ہیں اپنے منسٹر کے پاس, یعنی جو اس ادارے کا سربراہ ہوتا ہے فارن منسٹر, تو وہ دیکھتا ہے. پھر جو بھی سیکورٹی کے ادارے ہوتے ہیں اس پہ باقاعدہ اگر فرض کریں کہ وزیر خارجہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ٹرانسکرپٹ ہے جس کو وائر کہتے ہیں وہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ تو ہمارے حکومت کے بھی مفاد میں نہیں ہے, ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے, اور یہ کھلی دھمکی بھی ہے اور جو مداخلت بھی ہے. اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ عمران خان صاحب کے اور فوج کے تعلقات میں, یعنی آرمی چیف کے تعلقات میں جو دراڑ پڑی تھی وہ پڑی تھی دو ایشوز پہ. ایک تو پنجاب کے ایشوز پہ کہ پنجاب میں بہت بیڈ گورننس ہے, اور دوسری جو تھی وہ ISI چیف میں, جس کو عمران خان صاحب نے ڈیلے کیا, اور انہوں نے درست ہی کہا کہ یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے, وداؤٹ اینی ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن آپ ایک نام پٹ کر کے مجھے نہیں بھیج سکتے, اور اس کو کافی حد تک ڈیلے کیا, اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کافی شور شرابہ رہا. اب چونکہ پاکستان کے اندر کا یعنی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کی جو کانسٹیٹیوشنل پاورز ہوتی ہیں اس کے ایکسرسائز کرنے میں کافی دقتیں آئی ہیں, ماضی میں بھی آئی ہیں اور یہاں بھی آئی ہیں. لیکن یہ کہہ دینا یعنی پوری ڈیموکریٹک موومنٹ کو انڈرمائن کر دینا, اسمبلی کی میجورٹی کو انڈرمائن کر دینا, اور ایک سیاسی نظریے کو اوپر چڑھا دینا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کنسپریسی اگینسٹ یہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو انڈرمائن کر دیں, اور ایک ایسے بیانیوں کو جس کے لیے آپ کے پاس سفیشینٹ شواہد موجود نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں اپنے اپنے مفاد کے اندر جنس کو پریشرائز کرتی ہیں ڈفرینٹ مینز اینڈ میتھڈز کے ساتھ, لیکن آج تک ڈیموکریٹکلی کسی گورنمنٹ کو نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر مصدق کی حکومت جب گرائی گئی تو یہ کسی وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی ایران کی, اس کے خلاف باقاعدہ کو کیا گیا. ڈاکٹر سکارنو کی حکومت کے خلاف جس وقت جو ہے وہ ختم کی گئی تو باقاعدہ وہاں کو ہوا, اس میں لڑائی ہوئی, اور 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ انڈونیشینز مارے گئے. اور یعنی لڑائی جو ہے وہ ڈیموکریٹک پرو ڈیموکریٹک فورسز ورسز اینٹی ڈیموکریٹک فورسز تھی, لیکن پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ یہ سارے کمیونسٹ تھے جو اسلام مذہب کی جو اقدار تھی ان کو نہیں مانتے تھے, اس لیے ہم نے ان کو مار دیا. ایران کے اندر بھی یہی ہوا, اور ڈاکٹر مصدق جو ہے وہ جیل میں ہی, یعنی ان کو عمر قید کی سزا سنائی اور وہ جیل میں مر گئے. اب جو اس وقت تو شاہ ایران کو لایا گیا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بیرونی طاقت بالخصوص یہ اعزاز صرف امریکہ کو حاصل ہے کیونکہ امریکہ ایک یونی پولر پاور ہے,
اور دنیا کے ساتھ ہے یا جو اس کے ریلیشن شپ ہے اس پہ تو کوئی بات وہ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ایسا کوئی کو نہیں ہوا, کوئی ملٹری کو نہیں ہوا. ایک الائنس جو پہلے سے آپریٹ کرتا تھا اور ایسی پولیٹیکل پارٹیاں جن کی اپنی ایک پارلیمانی تاریخ ہے, یہ انہوں نے مل کے آپ کے خلاف کو کیا. اس بیانیے کے اندر کوئی زیادہ مطلب یہ ہے کہ وزن نہیں تھا. آپ اب یہ ہے کہ سارے بحران جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پیچھے بیٹھ کے تو ایک چیس کے بورڈ پہ ایک گوٹی ادھر کر رہا ہے, ایک ادھر مار رہا ہے, ایک ادھر مار رہا ہے. اور جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ اس کو ایک پیسفل ڈیلیورنس کے لیے وہ مواقع نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ اس کے لیے کوئی آرمی چھڑی لے کے آئے یا ایجنسیاں لے کے آئے یا کچھ. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ایک کانسٹیٹیوشن ہے, آرمی تو ایک گورنمنٹ کے متعدد ہے, اس کی طرف سے اگر کسی قسم کی ہوتی ہے تو اٹ از دا رائٹ آف دا سیویلین گورنمنٹس ٹو ٹیک اینی کاگنیزنس اگینسٹ دیئر ایکٹس. لیکن یہ بھی ایک وہ ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں. اینی ہو, سپریم کورٹ نے اب ایک طرح کی یہ جو کل انہوں نے کہا کہ ہم جی چونکہ ایک میجورٹی پارٹی جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے تو بیلنس قائم رکھنے کے لیے, یعنی اب سپریم کورٹ نے کہ ججز نے وہ کردار اڈاپٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی اگر اسمبلی میں ہوتی تو وہ کرتی, تو لہذا پی ٹی آئی نہیں ہے تو اب وہ کریں گے. یہ ایک بہت خطرناک بات ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کو کانسٹیٹیوشن کے تفظ بھی نہیں کرنا ہے انہوں نے, ان کو پاس جو کوئی اگر کوئی کیس چاہے کہ اس کی آپ تشریح کریں یا کوئی مفاد عامہ کا کوئی ایسا کیس ہو جس میں حکومت جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا نہ کر رہی ہو تو وہ سو موٹو کے ذریعے وہ مفاد عامہ کے کیس میں, یہ کوئی مفاد عامہ نہیں ہے کہ کسی ایک بیوروکریٹ کو ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں یا کسی کو جو ہے وہ, اور اگر کسی کو غیر ضروری طور پر ڈیموٹ کیا جائے یا پروموٹ کیا جائے تو وہ اپنی حق تلفی کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن میں جا سکتا ہے, اس کے لیے بھی پراپر فورمز ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں یہ ایک پتلی تماشا ہے, ڈوریاں کوئی ہلا رہا ہے. تو اب کچھ جو ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل ایونیو ہیں اس موجودہ حکومت کے, وہ یہ یوز کر رہے ہیں. اور جو اپوزیشن ہے وہ اس حکومت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ان حدوں کو چھو رہی ہے جن کو شاید جو ڈیموکریٹک نامز کے یا کانسٹیٹیوشنل جو میتھڈولوجی لے ڈاؤن ہوئی ہے اس کے بھی ان کے ساتھ وہ نہیں میل کھاتی. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی جو چیزیں بڑھ رہی ہیں, جو میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں, یہ ایک لڑائی کی طرف جا رہی ہے, یہ ایک وار کی طرف جا رہی ہے. اور باہر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کل پرسوں ایک جارج گیلوے کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, مجھے حیرت ہوئی کہ ایک آدمی کس طرح پاکستان کے لوگوں کی جو ڈیموکریٹک سٹرگل ہے اس کو انڈرمائن کر رہا ہے. ایک اسمبلی, نیشنل اسمبلی جو لوگوں کے ووٹ سے بنی ہوئی ہے, اس کی میجورٹی کو انڈرمائن کر رہا ہے اور ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے. سوری, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, مطلب سامعین ہم پھر کل ملیں گے. شوکت صاحب, میرا خیال کوٹلی کے اندر کوئی آج توہین رسالت میں ابھی سن رہا, مجھے کسی نے بتایا, میسج میں نے ابھی پورا پڑھا نہیں ہے, کسی کے خلاف تحریک لبیک کہتی ہے پرچہ درج کرو یا کوئی ایسا مسئلہ. میں پتہ کراؤں گا, پھر کل بات کروں گا اس پہ. آج مطلب ناظرین سامعین, اللہ حافظ, کل پھر ملیں گے انشاءاللہ.